دنیا میں سب سے پہلی صبح کی نماز یعنی کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ وہ یوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو وہ عصر کا وقت تھا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی رات ہو جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی بھی جنت میں اندھیرا اور رات نہیں دیکھی تھی۔ تو جب صبح ہوئی تو اس صبح ہونے کی شکریہ کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی، جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آئی، اور اس نے اس نمازوں کو اپنے بندوں پر فرض قرار دیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، اور اس موقع پر پڑھی جبکہ انہیں پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے مکہ کے پہاڑوں میں لے کر چلے گئے۔ وہ عین زوال کا وقت تھا یا ٹھیک دوپہر تھی۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے نور عین ننھے سے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر جب زمین پر لٹایا اور چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر کے نور نظر کے حلقوم پر چلایا اور چھری نے کام نہ دیا، تو حضرت خلیل اللہ نے اس کی نوک پیارے فرزند کے گلے پر رکھ کر اپنی چھاتی کا سارا زور اس پر دے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے چلا اٹھے، اور ادھر دریائے رحمت الہی جوش میں آ گیا، اور اسی وقت بموجب حکم ربی حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ خلیل اللہ نے مڑ کر دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک دمبا لیے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خلیل، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے سفارش کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں یہ دمبا ذبح کر لو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر نماز شکریہ کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور 4 رکعت نماز مولا کریم کی حضوری میں اسی وقت ادا کی، جو مسلمانوں کے لیے دوسرا سبق یا دوسری سوغات ہوئی۔ سامعین کرام، جب 4 رکعت نماز ظہر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تو یہ ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ان 4 رکعتوں کو تمام انسانوں پر فرض قرار دیا۔ اس کے بعد عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اور وہ اس طرح پڑھی کہ آپ کو مچھلی اپنے پیٹ میں لیے ہوئے 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری میں پہنچ چکی تھی، اور وہاں کے اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے مہین مہین آواز تسبیح الہی کرنے کی سنی اور عرض کیا کہ خداوند، میں اس وقت کہاں ہوں اور کس کے تسبیح کرنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے یونس علیہ السلام، تم اس وقت انتہائی سمندر کی تہہ میں تحت الثری میں پہنچ چکے ہو، جہاں کی مہین مہین کنکریاں یا سنگریزے ہماری تسبیح ادا کر رہے ہیں۔ اتنا سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام پر ایک رکت طاری ہو گئی، اور اسی وقت آپ اس مچھلی کے پیٹ میں جو آپ کے لیے ایک وسیع جگہ بن گئی تھی، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور 4 رکعت نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے 14 طبق کے معبود، سوائے تیرے کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور میں نے پھر حقیقت بڑا ظلم کیا ہے۔ سامعین کرام، اس وقت مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے مثل شفاف آئینہ کے ہو گیا تھا، جس سے آپ نے تمام عالم آبی یعنی دریا کی سیر فرمائی۔ غرض کے سامعین کرام، یہ 4 رکعت نماز عصر سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی، جو مسلمانوں کے لیے تیسرا سبق اور تیسری سوغات ہوئی، یعنی کہ اللہ رب العزت کو یہ 4 رکعت نماز عصر کی حضرت یونس علیہ السلام نے جو پڑھی اتنی پسند آئی اللہ پاک کو کہ اللہ پاک نے ان 4 رکعتوں کو ہمیشہ کے لیے اس نبی کی یاد میں تمام مسلمانوں پر فرض قرار دی۔
اس کے بعد مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام پاک فطرت اور پاک طبیعت نے توریت اور انجیل ماں کے پیٹ میں پڑھی اور پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں کلام کیا، جس سے اہل ضلالت کو سخت تعجب ہوا اور وہ بالاتفاق کہنے لگے کہ کوئی فرزند بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس فرزند کا کوئی باپ انسان نہیں ہے تو نعوذ باللہ خدا اس کا باپ ہے۔ حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام بالکل بغیر ماں باپ کے صرف مٹی سے پیدا ہوئے اور حضرت حوا بے ماں کے محض حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں۔ خلاصہ یہ کہ وحدانیت سے ان کا دل سیر ہو گیا اور وہ ایک کے تین پکارنے لگے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے جبکہ وہ ماں کی گود میں اپنی قوم سے کلام کر رہے تھے اور اپنے آپ کو انی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بتا رہے تھے۔ ان سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ، لوگ آپ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے اور ماں کی گود میں باتیں کرنے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہیں گے اور تمہاری ماں کو خدا کی بیوی ٹھہرائیں گے، اور دنیا میں وہ بجائے ایک کے تین خدا پکاریں گے، حالانکہ خدا کی ذات عالی ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور حضور خداوندی میں 3 رکعت نماز ادا کی جو عین مغرب کا وقت تھا، اور اس نماز میں آپ نے اللہ پاک سے عفو و رحمت طلب کی، اور 3 رکعت نماز آپ نے اس نیت سے پڑھی کہ پہلی رکعت میں دعوی ربوبیت خداوندی اپنے سے دور کیا کہ اے خدائے واحد و صمد، بے شک تو ہی اکیلا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ دوسری رکعت سے آپ کی یہ مراد تھی کہ الوہیت والدہ کی نفی ہو۔ تیسری رکعت سے یہ مطلب تھا کہ تمام اطاعت و عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور وہی ایک وحدہ لا شریک ہے۔ غرض ہے کہ سامعین کرام، مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی جو مولا کو بے حد پسند آئی، اور ایمان والوں کے لیے یہ چوتھا سبق یا چوتھی سوغات ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو نماز مغرب کی ادا فرمائی وہ اسی لیے تھا کہ اے لوگوں دیکھ لو کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ سامعین کرام، یہ نماز مغرب جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی اللہ کو بہت پسند آئی، اور اللہ پاک نے اس نماز کو بھی تمام مسلمانوں پر فرض قرار دی۔ اور سامعین کرام، عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی جب حضرت شیس علیہ السلام کی خدمت کر کے اور اپنی بیوی کو ان کی اجازت سے لے کر شہر مدین سے تو میدان طولہ میں پیارے موسیٰ پر 4 قسم کا امتحان آیا۔ ایک یہ کہ سردی کا موسم، رات کا وقت جس میں شدت کی بارش اور اولے اور ہوائیں تند شروع ہو گئیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ کئی ہزار بکریاں تھیں جو اس طوفان باد و بارہ میں سب پراگندہ اور منتشر ہو گئیں۔ تیسری یہ کہ آپ کی بیوی پورے دنوں سے تھیں جن کو اسی حالت میں درد زہ لاحق ہو گئے۔ چوتھے یہ کہ اسی حالت میں بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اسی کو شاعر اپنے الفاظ میں یوں ادا فرماتے ہیں: کب کپا جاتا ہے جس سے بال بال، سن نہیں سکتے ہیں ہم موسیٰ کا حال، کیسی گزری تم پہ موسیٰ اس گھڑی، آہ جب چاروں طرف سے آ پڑی، بکریاں روکیں کہ بارش سے بچیں، برف سے معمون کیوں کر ہو سکیں، پاس بیوی کا کریں بچے کو لیں، آخر اس بندے میں مولا کیسا کریں۔ چیخ اٹھے ساکنان آسمان، آج موسیٰ پر جو دیکھا امتحان، دل ہلنے جاتے ہیں موسیٰ کے لیے، غم غم پاتے ہیں موسیٰ کے لیے، آج استقلال موسیٰ آپ کا دیکھیے دیتا ہے کیسا مرتبہ۔ تو سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امتحان میں مبتلا ہے کہ اسی وقت سامنے پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک آگ نظر آئی جس کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دوڑتے ہیں، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پر آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یعنی کوہ طور ہے۔ پھر جب آپ اس آگ کے قریب پہنچے تو اس آگ میں سے ایک آواز آتی ہے: انی انا ربک،
یعنی اے موسیٰ علیہ السلام یہ آگ نہیں ہے بلکہ میں تمہارا پروردگار ہوں، جسے سن کر موسیٰ علیہ السلام وجد میں آ جاتے ہیں اور اسی وقت آپ 4 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں، جو مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے 5واں سبق یا 5ویں سوغات ہوتی ہے۔ اور سامعین کرام، ایک دوسری روایت میں یوں بھی عرض کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے۔ نمازوں کی یہ ابتدا ہے جناب، جسے چھوڑے بیٹھے ہیں سب شیخ و شباب، پڑھی 100 میں سے 2 نے تو بس کیا پڑھی، مسلمانوں افسوس یہ کچھ نہ کی۔